جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الثالث الہدایۃ بارسال الرسل وانزال الکتب وإیاہا عنا بقولہ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا وقولہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ ثالث سے پہلے اول اور ثانی کا بیان ہوا ہے۔ یعنی قاضی بیضاوی نے اس سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کی ہدایت کے اتنے اقسام ہیں کہ کوئی اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ البتہ اتنا ضرور ہے وہ انواع، وہ اقسام کچھ اجناس میں پائے جاتے ہیں جن اجناس کا کاؤنٹ ہو سکتا ہے۔ تو پہلا جنس جو ہے اول سے بیان کیا، دوسرا جو ہے بیان کیا، اب تیسرا بیان کر رہے ہیں۔ تیسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ رسولوں کو بھیج کر کتابوں کو نازل کر کے ہدایت دینا ہے نا۔ وَإِيَّاهَا عَنَا بِقَوْلِهِ، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فرمان وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا میں اور اپنے فرمان إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ میں یہی معنی مراد لیا ہے۔ کون سا معنی مراد؟ یہی تیسری قسم والا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، ہدا یہدی جمع مذکر غائب کا صیغہ یہدون، ہم نے انہیں ائمہ بنایا، امام بنایا جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے ہیں۔ یہی معنی مراد ہے، یعنی رسولوں کو بھیج کر کتابوں کو نازل کر کے ہیں اللہ رب العزت انہیں ہدایت دیتا ہے۔ اور یہ قرآن اس کی ہدایت دیتا ہے جو سیدھا ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے یہ قرآن کیا انزال کتاب ہے نا۔ تو یہی تیسری قسم یہاں پر مراد ہے۔ والرابع ان یکشف علی قلوبہم السرائر ویریہم الاشیاء کما ہی بالوحی او بالالہام والمنامات الصادقہ۔ ھذا قسم یختص بنیلہ الانبیاء والاولیاء وإیاہ عنا بقولہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم مقتدہ وقولہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ چوتھی قسم کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کے دلوں پر راز منکشف کر دے اور انہیں اشیاء دکھا دے، انہیں چیزیں دکھا دے، جیسا کہ اللہ رب العزت وحی کے ذریعے مطلع کرتا ہے انبیاء اکرام کو، یا الہام کے ذریعے، انبیاء اکرام کو الہام کے ذریعے بھی اور غیر انبیاء کو بھی الہام ہے نا۔ والمنامات الصادقہ، اولیاء کرام کو اللہ کے نیک بندوں کو سچے خواب کے ذریعے اطلاع دیتا ہے۔ سچے خواب کے ذریعے یہ اطلاع اللہ رب العزت اسے دیتا ہے۔ کہ یہ چیز ہونے والی ہے یا یہ چیز تمہارے سامنے پیش آنے والی ہے نا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ چوتھی قسم ہے ہدایت کی۔
تو کہتے ہیں اس چوتھی قسم حاذا قسم یختص بنیلہ، یہ وہ قسم ہے جس کے پانے کے ساتھ، جس کے حصول کے ساتھ انبیاء اولیاء خاص ہیں، کوئی اور جو ہے نا. کچھ گدھوں کو جو ہے شیطان کے وسوسہ جو ڈالتا نا، یہ شیطان، وہ کچھ گدھوں نے اس کو سمجھا تو لگتا ہے یہی وہی ہے. وہ کانا تھا نا، کانا دجال قادیانی، ہندوستان میں قادیانیت کا خطرہ بہت زور سے بڑھ گیا ہے. یہ مت سمجھیے کہ صرف کہیں اور ہے. لکھنؤ میں ان کی مسجدیں آباد ہو گئی ہیں، مسجد احمدیہ کے نام سے. احمدی بالکل نہیں کہنا چاہیے لوگوں کو. احمدی ہم ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی کا نام ہے، وہ تو کانا تھا. اسی لیے اس کے نام میں غلام قادیان ہم کہتے ہیں. کبھی بیچ میں جو ہے وہ نام ہمارے نبی کا ہے. ارے کہیں غلام بھی جو ہے آقا ہوتا ہے، نام اس کا کیا ہے؟ غلام قادیان ہے، کانا تھا یہ. اس لیے یہ خطرہ آج ہندوستان میں بھی ہے، اور جتنی گستاخیاں ہو رہی ہیں ان کے پیچھے انہی مردودوں کا ہاتھ ہے، یہودیوں کا ہاتھ ہے. سب سے بڑا پشت پناہ ان قادیانیوں کا یہودی ہیں. اس لیے ختم نبوت پر اپنا کردار ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے. ہم اور آپ ادا نہیں کریں گے، اللہ رب العزت لائے گا ایسی قوم کو جو بہت اچھے طریقے سے ادا کرے گی. لیکن ہم کیا ہوں گے؟ ہم دھتکارے ہوئے کہلائیں گے، ہم راندے درگاہ ہو جائیں گے، نعوذ باللہ. اس لیے بیضاوی پڑھاتے ہوئے اللہ کو سمیع و بصیر جان کر، کیا جان کر، اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر یہ بات ہم عہد کرتے ہیں، اور اللہ ہماری اس عہد کو پورا بھی کرے اور ہمیں ثابت قدم بھی رکھے کہ جب بھی کبھی ضرورت پڑے گی رسول اللہ کی عزت و آبرو کے لیے، آپ کے ناموس کے لیے، دین اسلام کی عزت و آبرو کے لیے ہم اپنی جان پیش کریں گے، مال پیش کریں گے، اور اپنے گھر بار پیش کریں گے، اپنی اولاد پیش کریں گے، اور اپنے ماں باپ قربان کریں گے انشاءاللہ. یہ جذبہ ہونا چاہیے تو حلاوت ایمان پائے گا نا. تو یہ قسم کس کے ساتھ خاص ہے؟ انبیاء اولیاء کے ساتھ خاص ہے. تو کچھ لوگ جو ہے وہی بتائیں کہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے نا، تو اس سوچے لگا یہی کہ وہی ہے، یہی ہے شیطانی وسوسے کو. وَيَّاهُ عَنَا بِقَوْلِهِ، اور انہوں نے اپنی اس قول سے مراد، اللہ نے اپنی اس قول میں، اپنے اس فرمان میں یہی معنی مراد لیا ہے. کون سی؟ یہی چوتھی قسم. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، تو ان کی ہدایت پر تم ان کی اقتدا کرو. ہے یعنی یہی وہ انبیاء اکرام ہیں، اولیاء ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے سیدھے راستے کی ہدایت دی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں جنہوں نے ہمارے راہ میں جہاد کیا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ، تو ہم ضرور سے ضرور انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیں گے. جنہوں نے ہماری راستے میں کوشش کی، جہاد کیا، مجاہدہ کیا، تو ہم ضرور اپنے راستوں کی انہیں ہدایت دیں گے. یہ کون سا راستہ ہے؟ یعنی ان کے دلوں پر راز کھول دیں گے، منکشف کر دیں گے، اور انہیں اشیاء کی حقیقت دکھا دیں گے. ہے فالمطلوب اما زیادت ما منیح من الہدى والثبات علیہ او حصول المراتب المرتبۃ علیہ. مطلوب و مقصود کیا ہے بھائی؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. کون سی چیز طلب کی جا رہی ہے؟ امر کے اندر طلب ہوتی ہے نا.
اہدنا کیا ہے؟ امر ہے، صیغہ امر ہے، اور صیغہ امر میں کیا ہوتا ہے؟ طلب فعل ہوتا ہے نا. علی سبیل الاستعلاء کیسے ہوتا ہے؟ حسامی میں پڑھے ہوگے. علی سبیل الاستعلاء، فعل کو طلب کرنا. اگر آپ کی اولاد آپ سے کہے ابا پیسہ دو، تو اس کو امر نہیں کہیں گے، کیونکہ یہاں اعلا نہیں، استعلا نہیں ہے نا، بلکہ یہ التماس ہے. کیا ہے؟ تو التماس اور امر میں فرق یہ ہے کہ امر میں استعلا ہوتا ہے، یعنی جو طلب کرتا ہے نا، اس کا جو ہے جس سے طلب کرنے والے سے اس سے بلند ہونا ضروری ہے نا. وجود میں، مرتبے میں، عہدے میں، کسی بھی اعتبار سے بلند ہونا ضروری ہے نا. اور التماس میں طلب فعل ہوتا ہے لیکن استعلا نہیں ہوتا، بلکہ تسفل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے نا، یعنی ہم آپ سے مرتبے میں کم ہیں، سب کچھ ہے، ہم گزارش کر رہے ہیں، ہے نا. تو دونوں جگہ طلب فعل ہوتا ہے نا. اسی طریقے سے دعا میں جو ہے وہاں بھی طلب فعل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما. تو جو مانگنے والا ہے تو کیا استعلا کے طریقے پہ مانگ رہا ہے؟ نہیں. تو یہاں بھی تسفل کے طریقے پر ہوتا ہے نا. سمجھ رہے نا؟ رب سے مانگو تو التماس نہیں، دعا کہلایا. بندے سے مانگو تو دعا نہیں، التماس کہلایا، ہے نا. تو یہ فرق ہوتا ہے. تو مطلوب، اب آپ کو سمجھ میں آیا نا؟ مطلوب جسے طلب کیا گیا. اہدنا سے کس چیز کو طلب کیا گیا؟ صراط مستقیم کو طلب کیا گیا نا. تو پہلے سے وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، صراط مستقیم تو اسے حاصل ہے. تو پھر کیا مانگ رہا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اما زیادت ما منیح من الہدا، اس ہدایت کا میں اضافہ مقصود ہے ما منیح، جو اسے دیا گیا. یعنی جو ہدایت پہلے اسے مل چکی ہے، اسی ملی ہوئی ہدایت میں مزید اضافے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر چلا، کیونکہ سیدھا راستہ تو دیکھ چکے ہیں ہم کون ہے. وہ محمد الرسول اللہ کا راستہ ہے، وہ تو دیکھ چکے اور اس پر آ بھی چکے، مگر مولا اس پر چلا. یہ جو ہے، جو ہدایت مل چکی تھی اس پر یہ اضافی معنی ہوا ہے نا. تو مطلوب یا تو اس ہدایت میں اضافہ ہے جسے عطا کیا گیا، جو اسے عطا کیا گیا، والثبات علیہ، اور اس پر ثابت قدمی ہے نا. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر جمع. جمانا سمجھتے ہو نا؟ ہاں. او حصول المراتب المرتبت علیہ، ان مراتب کے حصول مقصود ہے جو اس پر، یعنی ہدایت پر مرتب ہوتے ہیں، صراط مستقیم پر مرتب ہوتے ہیں. یا تو مقصد یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم میں کہ ہمیں صراط مستقیم تو مل چکی ہے کہ رسول اللہ کا وہ راستہ ہے، اب اس راستے پر چل کر ہمیں اللہ رب العزت مراتب عطا فرمائے، ہے نا. کیوں؟ ولایت عطا فرمائے، قطب بنائے، ابدال بنائے، عارف باللہ بنائے، غوث بنائے، فرد بنائے، مقام فرد تک لے جائے، مقام شہادت تک پہنچائے، مقام صالحیت پر لے کر جائے. ہیں کیا خیال ہے؟ یہ سارے مراتب، یا یہ سب مراتب مقصود ہیں. فَإِذَا قَالَهُ الْعَارِفُ الْوَاصِلُ، جب عارف باللہ اور واصل اللہ اسے کہے،
یعنی اہدنا الصراط المستقیم، جو عارف باللہ، جو ہے اللہ کی معرفت حاصل ہے، واصل اللہ، جو اللہ تک پہنچا ہوا ہے، وہ جب کہے اہدنا الصراط المستقیم تو عینہ بھی ارشدنا طریق السیر فیک، تو اس سے مراد یہ ہے، تو اس نے اس سے مراد یہ لیا ارشدنا طریق السیر فیک، اے اللہ ہمیں فی کا اپنے میں، یعنی اپنے راستے میں سیر کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرما، ہے نا۔ اے اللہ مجھے تیری معرفت تو حاصل ہو چکی ہے، لیکن اب تجھ سے طلب یہ ہے کہ تو اپنی معرفت میں مجھے مستغرق فرما دے۔ جب عارف باللہ کہے گا تو پھر یہ معنی ہو، کیونکہ یہ ایک ہدایت پر اضافی معنی ہے نا۔ لِيَمْحُو عَنَّا ظُلُمَاتِ لِتَمْحُو عَنَّا ظُلُمَاتُ أَحْوَالِنَا، تاکہ ہم سے ہمارے احوال کی تاریکیاں اور گمراہیاں مٹ جائیں، وَتُمِيتَ غَوَاشِعَ أَبْدَانِنَا، اور ہمارے بدن کے حجابات مٹا دیں، ہے نا، مٹ جائیں، سمجھ رہے نا۔ لِتَسْتَزِيَّ بِنُورِ قُدْسِكَ، تاکہ تیرے قدس کے نور سے، تیری پاکیزگی کے نور سے، اس کو پڑھنا نہ پڑھنا، لِنَسْتَزِيَّ، تاکہ ہم تیری پاکیزگی کے نور سے روشنی حاصل کریں، فَنَرَاكَ بِنُورِكَ، تیری نور سے ہم تجھے دیکھیں، ہے نا۔ والامر والدعاء یتشارکان لفظاً، امر اور دعا یہ لفظاً ایک جیسے ہیں، یعنی صیغے کے اعتبار سے دعا میں اور امر میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں جگہ طلب فعل ہوتا ہے، سمجھ میں آئے؟ دونوں جگہوں میں طلب فعل ہوتا ہے۔ جب ہم نے کہا ربنا نجنا من عذاب النار، تو کس چیز کا مطالبہ کیا گیا؟ اللہ میں جہنم کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچانے کا مطالبہ کیا گیا۔ اور جب کسی چیز کو حکم دیا جاتا ہے، بچے کو پکڑے رہنا، نہیں گر جائے گا نیچے، یہ بھی امر ہے۔ دونوں جگہ دعا اور امر کے جب میں امر ہی ہوتا ہے، یعنی یہ لفظاً صیغتاً یہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، لیکن فرق کہاں ہوتا ہے؟ معنن فرق ہوتا ہے۔ نہیں، لفظاً و معنن ایک جیسے ہوتے ہیں، ہے نا، اور فرق کہاں ہوتا ہے؟ یتفاوتان بالاستعلاء والتسفل، استعلاء و تسفل میں فرق ہوتا ہے، امر میں استعلاء ہوتا ہے اور دعا میں تسفل ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ وقیل بالرتبۃ، اور کہا گیا رتبے میں، یعنی مرتبے میں فرق ہوتا ہے، یعنی یہ مطلب یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امر اور دعا لفظاً اور معناً ایک جیسے ہیں، لیکن مرتبے میں جو ہے، ان مرتبے کے اعتبار سے ان میں فرق ہے۔ والصراط من سرت الطعام، صراط جو ہے سرت الطعام سے ماخوذ ہے، اذا ابتلعہ، جب کھانے والا اسے نگل لے۔ تو چونکہ جب کھانے والا کھانا نگل لیتا ہے تو کہتے ہیں سرت الطعام، اس نے کھانا نگل لیا، اسی سے ماخوذ ہے صراط۔ تو جب مسافر راستے پر چلتا ہے نا، تو گویا کہ راستے نے اس کو نگل لیا، تو کہہ رہے ہیں کہ فَكَأَنَّهُ يَسْرَتُ الصَّابِلَةَ، گویا کہ راستہ جو ہے قافلے کو نگل لیتا ہے نا، اس لیے صراط کو صراط کہتے ہیں، ہے نا، راستے کو راستہ، صراط سین سے اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ قافلے کو، اپنے چلنے والے کو، مسافر کو نگل لیتا ہے نا۔ وَلِذَا سُمِّيَ الطَّرِيقُ لَقَمًا، اسی وجہ سے راستے کو لقمن بھی کہا جاتا ہے، کیوں؟ لِأَنَّهُ يَلْتَقِمُهُمْ، اس لیے کہ وہ جو ہے مسافروں کو جو ہے لقمہ بنا لیتا ہے، کیا بنا لیتا ہے؟ اسی لیے راستے کو جو ہے لقمن بھی کہا جاتا ہے۔ اب بھیا یہ صراط ہے، سین سے ہے، ہم نے تو سواد سے پڑھا ہے،
تو اب کہہ رہے ہیں وَالصِّرَاطُ مِنْ قَلْبِ السِّینِ صَادًا، سین کو صاد سے پلٹ کر بدل کر صراط ماخوذ ہوا ہے نا. یعنی صراط میں جو صاد ہے نا وہ دراصل جو ہے سین ہے. اس لیے اگر کوئی کسی نے صاد نہیں ادا کیا بلکہ سین ادا کیا ہے تب بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ معنی تو کیا ہے صراط کا راستہ ہی ہے، کوئی اور معنی میں بدلاؤ نہیں آیا نا. اگر صراط کو کوئی سین ادا کرے تو معنی میں بدلاؤ آیا نہیں آیا. جب معنی کا فساد نہیں نماز ہو جائے گی ہے نا. تو سین کو صاد سے بدل دیا لیطابق الطا، تاکہ تا فی الاطباق اطباق میں مطابق ہو جائے. کس میں مطابق ہو جائے؟ صراط لیطابق تا فی الاطباق، تاکہ اطباق میں تا کے مطابق ہو جائے. اب یہ اطباق کیا چیز ہے؟ اطباق دیکھیے سین جو ہے اگر آپ اسے ادا کریں تو اس کے ادا کرنے میں انخفاض ہے، سین نیچے کی طرف سے، اور تو ادا کرتے ہیں تو استعلا ہے نا. تو صراط ہے نا، انخفاض کے بعد استعلا ہے نا. تو موافقت نہیں ہو رہی ہے نا. کیا ہے؟ کیا نہیں ہو رہی ہے؟ موافقت نہیں ہو رہی ہے. صراط آخر میں تو ہے وہ بھی مستعلی ہے، اس میں بھی استعلا ہے. تو جب سین کو صاد سے ادا کریں گے تو سین کی صفت کیا تھی؟ انخفاض، یعنی پستی کے ساتھ ادا کرنا ہے نا. اور جب صاد آیا تو اس کو استعلا کے ساتھ ادا کرنا ہوا ہے نا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ سین کو صاد سے اس لیے بدلا تاکہ مطابق ہونے میں، تاکہ مطابق ہو جائے. طا میں بھی استعلا ہے اور سین کو جب صاد سے بدل دیا تو یہاں بھی استعلا ہے نا. سمجھ میں آئی بات؟ وقد یشم الصاد صوت الزا، اور کبھی صاد کو زا کی آواز دی جاتی ہے. شم یشم مانے تو سونگنا ہوتا ہے نا، یعنی صاد کو کبھی زا کی آواز سونگا دی جاتی ہے. یعنی صاد کو اس طرح ادا کیا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ زا کی جھنکار آ رہی ہے نا، زا کی جیسی آواز آنا جیسے ہے نا، جیسی. لیکون اقرب الی المبدل عنہ، تاکہ مبدل عنہ سے وہ قریب ہو. کیسے قریب ہوگا بھائی؟ مبدل عنہ کون ہے؟ صاد کس سے بدلا ہے؟ سین سے. تو کبھی جو ہے صاد کی ادائیگی میں زا کی آواز لائی جاتی ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ صاد جو ہے سین سے بدلا ہے. کس سے بدلا ہے؟ سین سے بدلا. اور سین اور زا دونوں میں انخفاض ہے. کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ انخفاض ہے نا، زا ہے نا، سین ہے نا. ادا کر کے دیکھیے ہے نا. تو یہ اقرب ہوا، مبدل عنہ کے قریب ہوا. وقرأ ابن کثیر بروایت قنبل ورویس عن یعقوب بالاصل، اور ابن کثیر نے قنبل کی روایت کے ساتھ قرات کیا اور رویس نے یعقوب سے بالاصل اصل کے ساتھ روایت کیا. یعنی ابن کثیر نے قنبل کی روایت سے اور رویس نے یعقوب کی روایت سے صراط کو جو ہے کیا پڑھا؟ صراط پڑھا، سین سے ہے نا، اصل کے ساتھ.
وہ حمزہ بالاشمام، اور حمزہ نے اشمام کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی صاد کو ایسے ادا کیا جائے کہ اس میں ذا کی آواز آئے، کیا ہے نا؟ تو یہ حمزہ کی قرات ہے، والباقون بالصاد، اور باقی لوگ صاد کے ساتھ ادا کرتے ہیں، وہی وہ لغت قریش، اور یہی قریش کی زبان ہے، لغت ہے۔ والثابت فی الامام، اور یہی مصحف ایمانی میں، مصحف عثمانی میں یہی ثابت ہے، یعنی قریش کی لغت پڑھنا ہے قرآن۔ وجمع سرت، اور اس کی جمع کیا ہے؟ سرت ہے، جیسے کتب ہوتی ہے، کتاب کی جمع کتب، سرات کی جمع سرت، اور ہوا کا طریق فی التذکیر و تانیث، اور یہ تذکیر و تانیث میں طریق کی طرح، جیسے طریق جو ہے مذکر بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ والمستقیم، اور مستقیم، المستوی، یہ مستوی کے معنی میں ہے، المراد بھی طریق الحق، اور اس سے سیدھا راستہ، حق راستہ مراد ہے۔ وقیلہ ہوا ملت الاسلام، اور کہا گیا ہے کہ اس سے ملت اسلام مراد ہے۔ ظاہر سی بات ہے، طریق حق ہی ملت اسلام ہے، ملت اسلام ہی طریق حق ہے نا، تو اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اچھا، صراط الذین انعمت علیہم، تھوڑا ایک دو لائن اور پڑھا دیتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، بدل من الاول الکل، یہ اول سے جو ہے کل جو ہے بدل ہے، یعنی اول کیا ہے؟ الصراط المستقیمہ ہے، پھر صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ کون ہے؟ ان کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا ہے، تو یہ صراط مستقیم سے کیا ہے؟ بدل ہے، اور مبدل منہ کون ہے؟ صراط مستقیم ہے، اور بدل کون ہے؟ صراط الذین انعمت ہے۔ وہو فی حکم تقریر العامل، اور بدل جو ہے عامل کے تکرار کے حکم میں ہوتا ہے، کیونکہ مبدل منہ اور بدل میں مقصود کون ہوتا ہے؟ بدل ہوتا ہے۔ مبدل منہ اور بدل میں مقصود کون ہوتا ہے؟ بدل ہوتا ہے۔ اور اہدنا صراط المستقیم جب کہا تو یہ مبدل منہ پر اہدنا عامل داخل ہے، صراط الذین پہ تو داخل نہیں ہے، لیکن چونکہ بدل ہے، اور جب بدل ہے تو تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی اہدنا صراط المستقیم، اہدنا صراط الذین انعمت، ہے نا؟ سمجھ میں آئے؟ من حیث انہ المقصود بالنسبت، اور اس حیثیت سے کہ یہی نسبت میں مقصود ہے، کیونکہ مبدل منہ بدل میں مقصود بالنسبت کون ہوتا ہے؟ بدل ہوتا ہے۔ نحو دیکھ لینا ایک بار پھر، اگر کوئی شک ہو تو۔ وہ فائدہ کیا ہے اس کا؟ پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی بدل کی جانب نسبت کرتے ہیں تو مبدل منہ لاوے کی کیا ضرورت ہے نا؟ ایک سوال ہوتا ہے نا، تو مبدل منہ لانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ تاکید کرنا ہے، والتنصیص علی ان طریق المسلمین هو المشہود علیہ بالاستقامت، اور اس بات کی صراحت کرنا ہے کہ مسلمانوں کا راستہ ہی وہ راستہ ہے، المشہود علیہ بالاستقامت، جن کے استقامت کے مستقیم ہونے کی گواہی دی گئی ہے، علی اکد وجہ و ابلغہ، مؤکد طریقے پر، بلیغ طریقے پر، ہے نا؟ یعنی مطلب یہ ہو گیا کہ یہاں پر مبدل منہ بدل کو لانا کا مقصد یہ ہوا کہ یہ تاکید کرنا ہے اور کھلے کھلے صاف صاف یہ انداز میں بتا دینا ہے کہ مسلمانوں کا راستہ ہی جو ہے وہ راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے نا؟ لِأَنَّهُ جُعِلَ كَالتَّفْسِيرِ وَالْبَيَانِ لَهُ، اس لیے کہ اس کو یعنی بدل کو اس کی تفسیر یعنی مبدل منہ کی تفسیر اور بیان کی طرح بنایا گیا، یا اس کی تفسیر اور بیان کے درجے میں رکھا گیا۔ فَكَأَنَّهُ مِنَ الْبَيِّنِ الَّذِي لَا خِفَاءَ فِيهِ، گویا کہ وہ خوب واضح ہو گیا، یعنی وہ بین میں سے ہو گیا، یعنی خوب واضح ہو گیا جس میں کوئی خفا نہیں۔ ان الطریق المستقیم ما یکون طریق المومنین، طریق مستقیم وہی ہے جو مسلمانوں کا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے؟